امیر المومنین شیر خدا فاتح خیبر دماد رسول زوجہ بطول پاپا حسنین کریمین پیکر علم و شجاعت مظہر عدل و وفا۔ ناظرین کرام، آج جس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہا ہوں وہ تاریخ اسلام کا وہ درخشندہ باپ ہیں جن کا نام آتے ہی شجاعت کا وقار، علم کی روشنی، عدل کی عظمت اور وفاداری کی مثالیں ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ یہ عظیم ہستی خلیفۃ المسلمین مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن کی زندگی اسلام کی سربلندی اور حق کی پاسبانی کا ایسا منار ہے جو قیامت تک انسانیت کو راستہ دکھاتا رہے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے بچپن ہی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پرورش پائی۔ آپ وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں حق کی سطح پر لبیک کہا اور نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کی سیرت قربانی، وفاداری اور استقامت کا ایسا پیکر ہے جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ ہجرت کی وہ تاریخی رات جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے تھے اور ناپاک ارادے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے، اس وقت حضرت علی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سو کر وفاداری، اصرار، قربانی اور جانثاری کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک اہل ایمان کے دلوں کو گرماتی رہے گی۔ میدان جنگ میں آپ کی شجاعت اور بہادری کا عالم یہ تھا کہ بدر، احد، خندق اور خیبر کے معرکوں میں جب دشمن کے حوصلے بازار بلند تھے تو حیدر کرار کی تلوار نے ان کے غرور کو خاک پہ ملا دیا۔ خیبر کا قلعہ اس بات کا گواہ ہے، جب لشکر اسلام کو مشکل پیش آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ پھر وہ علم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا گیا اور خیبر فتح ہوا۔ یوں حضرت علی علیہ السلام خیبر فتح کے لقب سے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام صرف میدان جنگ کے ہیرو نہیں تھے بلکہ علم و دانش کے بھی آفتاب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ارشاد اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام علم و حکمت اور دانائی کے سرچشمہ تھے۔ آپ کے اقوال آج بھی حکمت و بصیرت کا خزانہ ہے۔ جب آپ کے دور خلافت کا آغاز ہوا تو آپ نے حکمرانی کو اقتدار نہیں بلکہ امانت کا نام دیا۔ آپ کے نزدیک حکمران اور عام آدمی سب قانون کے سامنے برابر تھے۔ آپ کے عدل کا یہ عالم تھا کہ بیت المال کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے کا تصور بھی گوارا نہ تھا۔ آپ نے ہمیشہ حق، انصاف اور دیانتداری کو اپنی حکمرانی کی بنیاد بنایا۔ پھر تاریخ اسلام کا وہ دردناک لمحہ بھی آیا جب 19 رمضان کی صبح مسجد کوفہ میں نماز فجر کے وقت ایک بدبخت کے زہر آلود وار سے یہ عظیم ہستی زخمی ہوئی اور 21 رمضان کو جام شہادت نوش کیا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کی شہادت دراصل حق کی فتح اور باطل کی شکست کا پیغام بن گئی۔ حیدر کرار کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ علم کے ساتھ کردار ہو، شجاعت کے ساتھ عدل ہو اور اقتدار کے ساتھ امانت داری ہو تو معاشرہ امن، انصاف اور عزت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ مولا کائنات کی سیرت رہتی دنیا تک انسانیت کو پیغام دیتی رہے گی کہ حق کے راستے پہ ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے اور یہی وہ چراغ ہے جو ہر دور کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ سلام یا امیر المومنین، سلام یا امیر المومنین۔